اور باطل کو مٹنا ہی تھا. یہ اتنی پیاری آیت ہے. کبھی کبھار ہم حق کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ شاید میں شکست کھا جاؤں گا, میں نے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا, میرے اندر حوصلہ نہیں ہے, بس اب میں بالکل نیل ڈاؤن ہو گیا ہوں. تو وہاں پر پروردگار یہ اس آیت کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے کہ نہیں, ایک موقع آئے گا, باطل کو ہی ہمیشہ ذلیل ہونا ہے اور باطل ہی کو ہمیشہ شکست کھانی ہے. میں چاہ رہا ہوں یہ فتح مکہ پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک جو بہت ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے, فتح مکہ پہنچنے کے بعد جب خانہ کعبہ کے اندر بت موجود تھے. جی بالکل ایسے ہی. وہ جو توڑنے والا واقعہ ہے وہ بڑا مزے کا, ہاں وہ میرے خیال سے اس پہ بھی وہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ خانہ آپ تھے نہیں تو میں اس لیے آپ کے سلسلے کی کافی گفتگو فرما چکا تھا, تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ سے خدا سلامت رکھیے. تو کعبے کے اندر اس زمانے میں بت موجود تھے, کعبے کے باہر بھی موجود تھے, کعبے کے اندر بھی موجود تھے. اور یہی آیت بھی بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حضور پڑھتے تھے اور بت گرنا شروع ہو جاتے تھے. بعض کے اندر آیا ہے کہ مٹی پھینکتے تھے اور بت گرنا شروع ہو جاتے تھے. بعض نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ شاید یہ سارے بت آپس میں جڑے ہوئے تھے تو ذرا سے بھی ہل جل سے یہ گر سکتے تھے. بالکل. لیکن بہرحال حضور سرور کائنات کا معجزہ ہے, انہوں نے مٹی پھینکی, آیت کریمہ کی تلاوت کی اور یہ بت گرنے لگے اور سارے کے سارے بت گر گئے, ختم ہو گئے اور برباد ہو گئے. لیکن ایک بت ایسا تھا جو ان میں سب سے زیادہ وزنی, سب سے زیادہ بڑا تھا اور اس کو یہ سب سے بڑا اپنا خدا مانتے تھے, جس کا نام تھا ہوبل. اس کو گرانے کے لیے کسی طاقتور آدمی کی ضرورت تھی. تو مولا علی کو بلایا گیا. مولا علی نے کہا کہ حضور سرور کائنات کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں, آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے اور اس بت کو گرا دیتے ہیں. مولا کائنات جھکے, حضور سرور کائنات دوش علی مرتضیٰ پر آئے, لیکن آنا تھا کہ علی مرتضیٰ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا وزن مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ جو وزن تجھے محسوس ہو رہا ہے وہ میرے بدن کا نہیں, میری نبوت کا ہے. اللہ. اس لیے اے علی میں تیرے شانے سے نیچے اترتا ہوں, اب تو میرے شانے پہ چڑھ. بالکل. اور یہ عجیب معراج تھی جو علی مرتضیٰ کو حاصل ہوئی ہے. وہ ایک معراج تھی جو خود حضرت محمد مصطفیٰ کو حاصل ہوئی ہے براق کے ذریعے. بالکل. اور یہ معراج ایسی تھی جو علی مرتضیٰ کو حاصل ہوئی دوش مصطفیٰ پر سوار ہونے کے ذریعے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خود لفظ معراج بھی اگر دیکھی جائے تو میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. ہاں, میم اور عین کے راج کو معراج. تو جب مولا متقیان سوار ہوئے حضور سرور کائنات کے دوش مبارک پر تو اس وقت بت کو بھی گرا دیا اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو میں آسمان سے ستارے توڑ کر نیچے لا سکتا ہوں. اتنا میں اپنے آپ کو بلند محسوس کر رہا ہوں اور اتنا میں اپنے آپ کو اونچا محسوس کر رہا ہوں. تو یہ جو معنویات کی باتیں ہیں یہ بھی اس وقت ہوئی ہیں اور مولا متقیان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ دوش نبی اکرم پر بھی آئے ہیں, آپ گود نبی اکرم کے اندر بھی آئے ہیں, آپ دست مبارک نبی اکرم پر بھی آئے ہیں. تو علی کے مرتضیٰ اور محمد مصطفیٰ کے جو ملاپ ہے وہ ہمیں ہر جگہ پر نظر آتا ہے. رونما ہوئے. ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ حضرت بلال کا بھی واقعہ کہ وہ جب ان کی آمد کے بعد یہ جب سارے بت گرائے گئے تو پھر آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور وہاں پہ آپ نے اذان دی اور سارے بڑے بڑے کفاران قریش کے سر نیچے تھے جو اس وقت حضرت بلال کو جب پہلے مکہ کے اندر موجود تھے تو کمر پر تازیانے بھی مارتے تھے, تکلیفیں پہنچاتے تھے, سیاہ کہتے تھے, بدبودار, ساری چیزیں انہوں کہتے تھے. اب وہ وقت ہے کہ بلال اونچے ہیں اور یہ سب نیچے اور خاک نشین ہے. اچھا, اس سے پہلے ان کو آگ واگ میں وہ جو جلانے کی کوشش کی تھی حضرت بلال کو, وہ سارے پہلے واقعات پیش آئے تھے. حضرت میں تھوڑا اور اب آگے ہم سوالات کا سلسلہ لے کے چلتے رہتے ہیں. ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات تھی اسی لیے لکھ لیتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد حضور پاک کو مکے سے بہت محبت تھی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ جب بھی کوئی ان سے پوچھتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ مکے سے مجھے بہت ولادت گاہ ہے ان کی.